بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرگزشت آدم، اٹ مینز اسٹوری آف آدم. تو یہ جو ہے یہ ایک نظم ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، بانگ درا سے نمبر 38. سو بیسیکلی اس میں اگین ایک ریکیپ کہہ لیں پوری ہماری انسانی تاریخ کا، انسانی ہسٹری کا. تو یہ بات شروع ہوتی ہے اگین اسٹوری آف آدم ہے. تو میرے خیال میں، اور آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو، کہ یہ جب پہلی سول اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی، جو آدم علیہ السلام کی سول تھی جب وہ کریٹ کی، تو اقبال جو ہے وہ وہاں سے سٹوری شروع کر رہے ہیں. تو سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیمان اولی میں نے. سو اب یہ جو سول ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آئی ہیو سم تھنگ ٹو شیئر، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ان اے وے. تو پے اٹینشن، سم ون شوڈ لسن ٹو اٹ. کہ بات یوں تھی کہ میں ایک سول تھی، رائٹ، ایک کانشیس بینگ. سولز کانشیس بینگز ہوتے ہیں، ہم بھی کانشیس بینگز ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مجھے انگلش کے ہی ورڈ آتے ہیں، ایور آبزرونٹ اسٹیٹ میں تھی وہ. لائک اس کی اردو میں کیا ہوگا، حضوری میں تھی، لیکن وہ آبزرونٹ اسٹیٹ کے اندر تھی. لائک اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک کانشیس بینگ اور ایک ایور آبزرونٹ اسٹیٹ تھی. تو اس میں موج ہے، اس میں مزہ ہے، وہی جنت ہے، وہی خوشی ہے، اسی میں سب کچھ اس سٹیٹ کے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ اور پھر ایک ہر سول کا اور اس پہلی سول کا بھی ایک پرامز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. تو وہ یہ بتا رہی ہے، جو سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ وہ جو پرامز تھا نا وہ ایک دن میں نے بھلا دیا. وہ یہ سول کہہ رہی ہے آدم کی کہ ایک دن میں نے وہ پرامز اپنا بھلا دیا. لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جامعات ہی میں نے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس سول کی اس کے اندر یہ تھاٹ آئی. سو یہ جو تھاٹ کا آنا تھا نا، میں اس کو اب کیسے کہوں کہ ہماری کیمسٹری میں ایک ٹرم ہے، کوانٹم کیمسٹری میں، مے بی اٹس لائک دیٹ، اس کو کہتے ہیں کولیپس آف ویو فنکشن. کہ وہ ویو فنکشن کولیپس کر گیا، اور جب ویو فنکشن کولیپس کرتا ہے تو میٹیریل میٹر میں باڈی واپس آ جاتی ہے ویو نیچر میں سے. سو مے بی یوں ہو، لیکن وہ اس سوچ کا آنا، اس خیال کا آنا، اور وہ خیال یہ تھا کہ میں آئی ایم سم تھنگ، کہ میں کچھ ہوں. تو وہ جو آبزرونٹ اسٹیٹ تھی نا وہ فوراً چینج ہو گئی. انسان جو ہے وہ پھر یکدم اس کا منظر بدل گیا، اس سول کا منظر بدل گیا. پیا شعور کا جب جامعات ہی میں نے. تو میں اس کو کانشیسنیس نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک تھاٹ، یہ انٹلیکٹ اس وقت اپیئر ہوئی، انٹلیکٹ ظاہر ہوئی، اور بس وہ کولیپس کر گیا ویو فنکشن، اور سامنے جو ہے وہ ایک پھر دنیا نظر آ گئی، اور ایک کائنات میں آ گئی وہ سول. رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے. تو بس اس دن سے یہ سول جو ہے نا وہ پھر تلاش میں ہے. تلاش میں اولین سبق تو بھول گیا، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ تلاش میں ہے کہ ریالٹی کیا ہے. اس ساری سٹرکچر کی، جو ہم جس کے اندر ہیں اور ہمارے اندر جو سٹرکچر ہے، تو اس کی ریالٹی کے سب کچھ کیا ہے. تو پھر ہمارے پاس وہ لے دے کہ وہ انٹلیکٹ کی ٹارچ بچ گئی، سوچ کی، خیال کی. تو جو بھی سوچنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی اس ٹارچ کو دور تک بھیجتے ہیں کائنات کے اندر، کہ وہ دیکھ سکیں کہ ریالٹی کیا ہے ہماری. ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے. تو یہ پھر جو ہے نا سول یہی بے چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، اور کوئی بھی جگہ اس نے نہ چھوڑی زیر فلک، اس آسمان کے نیچے،
کہ بس اس کو یہ تھا کہ چینج ہوتی رہی نا، سمجھنا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کیا ہوں، ریالٹی کیا ہے. تو کہیں قرار نہ آیا اس سول کو. تو پھر سٹوری شروع ہوتی ہے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے. تو کبھی اس سول نے یہ کیا کہ جو مقدس مقامات تھے، جو مذہب کے کعبہ جو تھا، تو اس میں لوگوں نے یا جو بھی اس وقت وہ مقدس مقام تھے، اس میں لوگوں نے پتھر کی مورتیاں رکھ دی بنا کے. تو اسی سول نے پھر کیا کیا کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے لوگوں سے لڑ کے اس نے ان بتوں کو توڑا اور ان کو ان مقدس جگہوں سے نکال دیا. کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے. تو کبھی اس سول نے کیا کیا، ایک سول نے کیا کیا کہ وہ انہی بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور دوبارہ انہی مقدس جگہوں پہ لا کے رکھ دیا ان کو. کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے. تو کبھی ایسا ہوا کہ پھر اس سول کے اندر یہ تڑپ آئی کہ میں ریالٹی سے، ایبسولوٹ ریالٹی سے جو اس کائنات کی ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. سو مطلب یہ کوئی بوسٹ فل کلیم نہیں تھا یا کچھ ایسا، اس میں ایگو نہیں تھی، ایک خواہش تھی، ایک تڑپ تھی، ایک جائز تڑپ تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا. تو اس شوق میں، اس تڑپ میں طور پہ پہنچ گئی یہ سول. تو چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے. تو جو ایٹرنل ٹروتھ تھا وہ مطلب اندر ہی تھا، یہیں پہ کہیں ساتھ ہی لگا، ہمارے ساتھ ہی، اسی سول کے ساتھ ہی تھا، بٹ وہ چھپا رہا. اینڈ شوق یہ تھا کہ میں بات کروں اس سے. تو وہ طور پہ پہنچ گئی. کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کچھ سفر چھوڑ کر زمین میں نے. تو کبھی اسی سول کو اپنوں نے جس کو وہ جو اپنے اس کو کہتے تھے، انہی نے اس کو کروسیفائی کر دیا کروسیفائی کر دیا. تو پھر وہ سول جو ہے وہ یہ زمین چھوڑ کے اوپر کی طرف چلی گئی، فلک کی طرف چلی گئی. کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے. تو کبھی یہی سول جو ہے نا وہ پھر ہرا کے، جو غار ہرا ہے، اس کے اندر جا کے بیٹھ گئی. بیٹھی تو پتہ نہیں کتنے دن ہوگی، لیکن اس میں ہزارہ سال اس میں گزر گئے. وہ سول جو ہے وہ اس نے سب کچھ پایا جو ہزارہ سال میں جو اس کو جو بھی گزرا نا پیچھے سول کے اوپر، تو وہ اس کو آشکار ہوا اس کے اوپر. دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے. تو اسی نے پھر وہاں سے جو ایک فائنل جام تھا، جو میسج تھا، اس نے لا کے پھر اسی غار میں سے نکل کے تو پورے جہان کو دیا. سنایا ہند میں آ کر سرور ربانی، پسند کی کبھی یونا کی سرزمی میں نے. تو وہ پھر آ گئی، وہی سول اپنا میسج لے کے آ گئی، ہند میں آ گئی، انڈین سب کانٹیننٹ میں. یہاں آ کے وہ نغمہ اس نے اپنا گنگنایا، اپنی ترنم میں آ کے پورا وہ نغمہ گنگنایا. کبھی اس کو گریس، یونان کی زمین پسند آئی، وہاں پہ بھی وہ جا کے وہ سول رہی. دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک کے چین میں نے. تو دیار ہند جو ہے نا ہمارا بہت ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ اس نے اس کی آواز نہیں سنی، ابھی تک نہیں سنی. تو اس نے اس کی آواز نہیں سنی. وہ جو نغمہ تھا، انہوں نے اپنے وہ جو ہم نغمے گاتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ملکوں میں، تو وہ یہی انہی کے پیچھے پڑے رہے. وہ جو کاسٹ والا نغمہ ہے نا، ہم اس کو گا رہے ہیں. تو لیکن وہ پھر یہاں سے یہ صدا جو تھی، یہ جو میوزک تھا، چلا گیا. اور ہم جن کو کہتے ہیں نا کہ جن کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ کچھ ملک ہیں جن کا ہم کہتے ہیں وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، اس میں جا کے اس سول نے رہنا شروع کر دیا. وہاں جا کے اس نے اپنا ملک بنایا، اپنا خطہ بنایا ذروں کی ترکیب سے. کبھی عالم خلاف مانی تعلیم اہل دین میں نے. تو کبھی اس سول نے کیا کیا کہ اس جو
مروجہ نظام یا مروجہ جس کو مذہب کہتے ہیں، مذہب مروجہ اصول ہوتے ہیں، انہی کا نام ہے نا، مختلف مذہبوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. تو ان کے خلاف آ کے اس نے وہ باتیں بتائیں جو آپ کو سائنس بتا رہی ہے آج. ٹھیک ہے، تو اسی سول نے آ کے ان کو یہی باتیں بتائیں. ان کو یہ بتایا کہ ہماری جو ریالٹی ہے اسینشل، جو میٹیریل ورلڈ کی ریالٹی ہے، وہ یہی ہے. چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، انہی کو زمین کہا گیا، اسی کو ذرات کہا گیا، اسی کو مٹی کہا گیا، اسی کو گندی ہوئی مٹی کہا گیا، سارے اسی سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ تو مذہب تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت یہ باتیں. لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکار عقل دی میں نے. تو پھر اس سول نے کیا کیا، جو کہ اس نے کیا یوں کہ اس نے انٹلیکٹ اور ریلیجن ان کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کیا. ٹھیک ہے، اور اس کی جو آمنے سامنے تھا نا، اس میں بہت خون بہا، بہت خون بہا. اور ابھی بھی عقل اور جو دل ہے نا، عقل اور دل، اس کی جنگ ابھی بھی شروع ہونی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی صرف عقل راج کر رہی ہے، دوسرا اپوننٹ ہے ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے. تو یہ جو اوپر ایک سٹرکچر ہے نا ہمارے، اس نے اس سول کو بہت پریشان کیا ہے، ابھی تک کر رہی ہے. کہ یہ کیا سٹرکچر ہے ہمارے اوپر. ہم تو ایک قدم زمین سے اوپر چھلانگ نہیں لگا سکتے، کتنا اوپر جمپ لگاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں زمین پہ. کچھ ہم میں سے بہت ذہین ہیں، انہوں نے جہاز بنا کے اوپر اڑ لیتے ہیں، تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس زمین کی اور اس کائنات کی ڈائمنشن کو سمجھیں نا، جو کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اس کے اندر یہ جو سٹیپس تھے نا ہمارے پورے انسانوں کے، کچھ بھی نہیں ہے، لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس سول کو اس نے بہت پریشان کیا کہ یہ کیا عظیم الشان سٹرکچر ہے. دراز سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمین میں نے. تو مذہب کے جو مروجہ اصول تھے، جو مذہب کے گڑھ تھے اس وقت، ان کے خلاف جا کے اس نے بتایا کہ زمین جو ہے نا وہ گردش کا بتایا، کہ ہر چیز گردش میں ہے. یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت کے مذہبیوں کو. وہ زمین کو سمجھ رہے تھے کہ سینٹر ہے اور باقی کائنات آگے پیچھے گھوم رہی ہے اس کے. تو مذہب کے خلاف جا کے اسی سول نے بتایا ان کو. کشش کا راز حویدہ کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دوربین میں نے. تو ایک بندے کو اسی سول نے پھر ایک جگہ بیٹھی، بہت دیر تک دیکھتی رہی دور آسمان کو، سمندر کو، بہت دیر تک جا کے بیٹھی رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ کیا ریالٹی. اگین بگر کویسچن واز دس، کہ ریالٹی کیا ہے ہماری. تو اس کو، اس روح کو، اس سول کو اس وقت یہ راز پتہ چلا کشش کا، گریوٹی کا. ہر چیز اٹریکٹ ہوتی ہے. ایسی زبردست ہم جگہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی اسکیپ نہیں ہے. میٹر، لائٹ، ٹائم، ہر چیز ایک دوسرے میں کولیپس ہوتی، ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. تو کیا اسیر شعاؤں کو، برق مستر کو، بنا دی غیرت جنتی سرزمین میں نے. تو ہم نے کیا، اسی سول نے پھر یہ سیکھا کہ جو سورج کی روشنی ہم تک آتی ہے نا، ایک ایک ذرہ اس کے اندر اتنی زیادہ روشنی ہے. تو پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا. تو اس سول کو پھر اپنی اس تڑپ کے نتیجے میں یا آہستہ آہستہ اس پہ چیزیں حویدہ ہوئیں، کہ اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، اس کو اکٹھا کرو. اور ہم اس سول نے پھر اکٹھا کیا، اور اس کو اکٹھا کرتے ہوئے اس نے اسی زمین کو، اسی دنیا کو جنت بنا کے رکھ دیا. ہم اس سو کال جنت میں اب رہ رہے ہیں، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی، کیا آخرت سے جہاں کو تہے نگی میں نے. لیکن پھر بھی جو راز ہستی تھا نا وہ وہیں کا وہیں رہا. حالانکہ ہم نے اس کو، ہم نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا، لیکن ہم نے اس سے کیا کیا. ہم نے ابھی تک، ہمیں ریالٹی کی سمجھ نہیں آئی، اور ہم ابھی تک وہ اپنی خرد سے، اپنی انٹلیکٹ سے ہم نے اس کو بہت گرفتار کر لیا، اس ساری سمجھ لیا ہے. اور ابھی ہم اور سمجھیں گے. یہ سول جو ہے یہ ابھی اور سمجھے گی، سب کچھ سمجھ لے گی. اوپن کتاب ہے، ورکے پڑھے گی، پلٹے گی، پڑھے گی آگے.
لیکن یہ جو ایک میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری اصل کیا ہے، اس کا راز نہیں ملا اس انٹلیکٹ کو، جو انٹلیکٹ کے تھرو ہم سوچتے ہیں. تو پھر اقبال اینڈ کرتے ہیں اس پہ کہ یہ جو اتنا لمبا سفر تھا نا ہر ایک کا، چاہے آپ پرسنلی اپنی سول کا لے لیں یا آدم سے شروع ہو پوری سول کا، ایک ہی سول اس کو کہہ لیں، تو وہ ختم پتہ ہے کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہوئی جو چشم مظاہر پرست و آخر، کہ یہ ڈیویلٹی یا یہ جو دوئی ہے نا جو ہمیں باہر نظر آ رہی ہے، یہ دوئی نہیں ہے. ہم مظاہر پرست ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں آبجیکٹس کی، شکلوں کی، امیجز کی. ہم خیال میں بت بناتے ہیں، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو جب انسان کی وہ آنکھ کھلتی ہے، تو ایک اندر ہمارے ایک آنکھ ہے، وہ جب کھلتی ہے تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے، کہ وہ جو ریالٹی جس کی تلاش میں وہاں سے شروع ہوں، کہاں سے شروع ہوں، اپنا پرامس بھول بیٹھا، کتنا سفر کیا، تو وہ تو میرے اندر راز بیٹھا ہوا تھا. میری ریالٹی میرے اندر ہے، میرا باہر تو مطلب ایک مینیفیسٹیشن ہے اس چیز کی جو میرے اندر ہے، مجھے تو اپنے اندر جھانکنا ہے نا. تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا.